علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ امیر نے آج شہر لوسیل میں درب لوسیل اور میدان السعد نامی منصوبوں کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے دوحہ میں 72ویں فیفا کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اور کییو نے ماسکو پر الزام لگایا ہے کہ وہ قابض انتظامیہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے اور ماریوپول میں فائر بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج شہر لوسیل کے 2 پروجیکٹس درب لوسیل اور میدان السعد کا دورہ کیا ہے۔ سمو امیر نے اپنے اس دورے میں ان دونوں منصوبوں پر کام کی رفتار اور اب تک مکمل کر لیے جانے والے کام، خاص طور پر ٹاورز، عمارتوں اور فیکلٹیز کے مجسموں اور کام کے مراحل کے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، اور فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ شروع ہونے سے پہلے ان دونوں منصوبوں کی تکمیل کے بارے میں صاحب سمو امیر نے تفصیلات بھی سنی ہیں۔ قطر کی الدیار کمپنی کے متعدد اعلی اہلکاران بھی آج کے اس دورے میں صاحب سمو امیر کے ہمراہ تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری کی شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں شہری ہوابازی کی بین الاقوامی تنظیم ایکاو کے بورڈ کے سربراہ جناب سلواٹوری شاکیٹانو نے ملاقات کی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون اور ان کے مزید فروغ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر ان دنوں عالمی فضاؤں میں جی رہا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں قطر اولمپک سپورٹس میوزیم 321 کی افتتاحی تقریب کی سرپرستی فرمائی۔ یہ نئی بین الاقوامی عظیم عمارت یہاں علم و معرفت اور جدت کی عظیم عمارتوں میں ایک نیا اضافہ ہے، اور قطر اس وقت سپورٹس کے سنہرے دور سے گزر رہا ہے، جسے یہاں کی قیادت اپنی بھرپور توجہ اور جامع سرپرستی سے نواز رہی ہے۔ اس بنا پر قطر نے سپورٹس کے عالمی نقشے پر اپنا اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اس میوزیم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور اس میں رکھی گئی اشیاء، خاص طور پر وہ اشیاء دیکھیں جو قطر میں سپورٹس اور کھلاڑیوں اور قطر میں اولمپک کے مقابلوں کی تاریخ بیان کر رہی ہیں۔ اس میوزیم کے ذریعے عربوں کے ہاں بطور خاص اور بالعموم پوری دنیا میں سپورٹس کے کلچر میں آنے والی مرحلہ وار ڈیولپمنٹس بیان کی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر اولمپک اینڈ سپورٹس میوزیم کے افتتاح کی اہمیت پر زور دیا ہے، جو قطر کا نام عالمی اولمپک میوزیمز کی فہرست میں شامل کر رہا ہے، اور یوں سپورٹس اور اولمپک گیمز کے ورثے اور ہیریٹیج پر مہر تصدیق ثبت کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع پر کہا ہے کہ قطر اولمپک اینڈ سپورٹس میوزیم کے افتتاح سے قطر نے کھیلوں کی عالمی صنعت میں اپنی نمایاں چھاپ ثبت کر دی ہے، اور سپورٹس کے شائقین کو سپورٹس کی تاریخ اور ورثے کی حفاظت کے لیے ایک جدید ترین اور عظیم عمارت فراہم کر دی ہے۔ سپورٹس ہی سے متعلقہ ایک دوسرے ایونٹ میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا کی 72ویں کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس آج قطر کنونشن سینٹر میں منعقد کیا گیا ہے، اور فیفا کے صدر جناب جیانی انفانٹینو اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اس اجلاس سے اپنے خطاب میں ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر سن 2022 کی فیفا قطر چیمپئن شپ کا ایسا زبردست ورلڈ کپ پیش کرے گا کہ ماضی میں اس کی کہیں بھی کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے دنیا کی طرف سے قطر کو دیے جانے والے اعتماد اور بھروسے کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ فٹ بال کی 2210 یونینز کے ساتھ دوحہ میں فیفا کانگریس کا انعقاد یہ ثابت کر رہا ہے کہ قطر کا نام اب اسپورٹس کے ساتھ مکمل طور پر جڑ گیا ہے۔ مڈل ایسٹ یا ایشیا میں کسی بھی مقام پر اسپورٹس کا کوئی بھی ایونٹ اب قطر کے نام کے بغیر نہیں ملے گا کہ قطر نے اپنے آپ کو اسپورٹس اور دنیا بھر کے کھلاڑیوں کا قبلہ بنا لیا ہے۔ کل ایک مرتبہ پھر ساری دنیا کی نگاہیں قطر پر لگی ہوں گی کہ یہاں کل فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کے فائنلز کی قرعہ اندازی ہوگی۔ ورلڈ کپ کے فائنل میچوں کی یہ قرعہ اندازی دوحہ کنونشن سینٹر میں کی جائے گی اور علاقے کے اس اہم واقعے کو دیکھنے کے لیے متعدد بڑی شخصیتوں کو مدعو کیا گیا ہے، جبکہ فیفا کے اہلکاران اور دنیا کے 6 بر اعظموں سے مدعو کی گئی شخصیتیں بھی ورلڈ کپ کی اس قرعہ اندازی میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے جمہوریہ سنگاپور کے وزیر داخلہ و وزیر قانون جناب کاسی فیسو اناٹان شنمونگم نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے اہم موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم ایکھاؤ کے بورڈ کے سربراہ جناب سالوا ٹوری شاکیٹانو نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعاون کے شعبوں اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے چین میں افغانستان کے پڑوسی ملکوں پلس افغانستان کے وزرائے خارجہ کی تیسری کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے کانفرنس میں کی گئی اپنی تقریر میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے جس میں وہ افغانستان کے عوام کی مدد کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ انہیں باعزت زندگی گزارنے کے حق مل جائے اور ان کی امنگیں پوری ہوں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے تمام گروپوں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کے ذریعے قطر اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جن کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ ان کوششوں کی مدد و حمایت کی جائے اور سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ وہاں کے ایک جامع سیاسی اتفاق رائے پر پہنچا جا سکے اور اس کے ذریعے افغانستان اور علاقے میں امن و سلامتی اور استحکام بحال ہو جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کی جانب سے عوامی جمہوریہ چین کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے اس نازک وقت میں اس کانفرنس کا انتظام کیا ہے اور وہ افغانستان سے متعلق کوششیں کر رہا ہے، جبکہ اس وقت یہ علاقہ اور پوری دنیا غیر معمولی حالات سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اس کانفرنس کے شرکاء کی امنگیں پوری ہوں کہ افغانستان اور علاقے کے استحکام کی مدد کے لیے باہم تعاون کیا جائے۔ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی اس تیسری کانفرنس کی سائیڈ لائن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، ایٹمی سمجھوتے کے مذاکرات کی صورتحال، افغانستان کے حالات اور ڈیولپمنٹس اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر کے ایک اور کردار میں قطر افغانستان کی سن 2022 کی کانفرنس میں بھی شریک ہے، جو آج ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے افغانستان کی انسانی مدد کے لیے اعلیٰ سطحی وعدے۔
وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی اس کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ قطر، جرمنی، برطانیہ اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے تعاون سے اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے منصوبے کی کابینہ کی طرف سے منظوری اور نئے فیصلوں کے ساتھ ہی جس نے اس منصوبے کی کامیابی کو ثابت کر دکھایا ہے اور ملک اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہے، وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری اور صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈہانوم گیبریسوس نے دوحہ میں اس تنظیم کے علاقائی دفتر کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر صحت عامہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطر میں اس دفتر کے افتتاح سے صحت کی عالمی تنظیم کے ساتھ مضبوط پارٹنرشپ کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی اور اس کا اولین مقصد ملک میں آبادی کی صحت کو مزید سے مزید بہتر بنانا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں آج قابض اسرائیلی فورسز نے شہر جنین اور اس کے کیمپ پر چڑھائی کر دی اور اس موقع پر ہونے والے مقابلوں میں 2 فلسطینی شہید اور 14 دوسرے زخمی کر دیے گئے۔ ایک دوسرے واقعے میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایک فلسطینی قتل کر دیا گیا ہے جس نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر بیت لحم کے جنوب میں ایک بس میں سوار ایک اسرائیلی آبادکار کو چاقو گھونپ دیا تھا۔ اور یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس اس وقت یوکرینی سرزمین میں ایک قابض انتظامیہ قائم کرنے اور ملک کے جنوبی شہر خیرسون میں ایک جعلی جمہوریہ قائم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ روس نے اس کے وزیر خارجہ سرگی لیوروو اور یوکرینی وزیر خارجہ ڈیمیٹری کولیبا کے درمیان ملاقات کے لیے شرطیں رکھ دی ہیں۔ ماسکو نے آج یوکرین کے جنوب مشرقی شہر ماریوپول میں فائر بندی کا اعلان کر دیا ہے تاکہ اس محصور شہر سے سول باشندوں کو نکالا جا سکے۔ اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان فائر بندی کے سمجھوتے اور 2 طرفہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ کییو نے اس کی شرطیں پوری کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جبکہ یوکرینی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ کل جمعے کے روز انٹرنیٹ کے ذریعے مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ ان مذاکرات کے ساتھ ہی یوکرینی صدر نے اپیل کی ہے کہ روس پر زیادہ سخت اور نئی پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ نے آج شہر لوسیل میں درب لوسیل اور میدان السعد نامی منصوبوں کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے دوحہ میں 72ویں فیفا کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اور کییو نے ماسکو پر الزام لگایا ہے کہ وہ قابض انتظامیہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے اور ماریوپول میں فائر بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔